وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بچے، عزت دار بہن، عزت دار بھائی، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم ہے اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 52 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ 51 یا اس سے پہلے ہم کتاب کا وہ حصہ کھول رکھے ہیں، یہاں سے مسلمانوں کو ایک نیا شہر ملتا ہے جہاں سے آزادی، عبادت کرنے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہاں سے اسلام عروج پر جاتا ہے اور کافروں کی حالت خراب ہوتی ہے۔ کافر یہاں سے سوچ کر پریشان ہیں، اگر مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے، اگر مسلمان عربوں پر غالب ہو جائے، ہماری تجارت کا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، ہم روٹی کپڑے کے لیے بھوکے مر جائیں گے۔ اب جو مسلمان مدینہ میں چلے گئے وہ تو ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے ہم بھی کچھ ایکشن میں آتے ہیں۔ بازی آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تمام مسلمان مدینہ کے لیے چلے گئے لیکن ہمارے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے جائے ہم ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں۔ اب دارالندوا میں میٹنگ کرتے ہیں جس میں ابلیس بھی شامل ہوتا ہے۔ سب سے اچھا مشورہ ابو جہل کا ہوتا ہے اور اس کے مشوروں پر ابلیس بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ مشورہ آپ سب نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل، اور اس قتل پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ ہم صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور انہیں قتل کریں گے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر بھجواتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں سے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ فوراً ہجرت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں اور وہاں سے پلان بناتے ہیں کہ ہم کیسے قریش کو چکمہ دے اور نکلیں، اور پھر اسی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں۔ قریش کے کافروں کا جو پلان تھا وہ پانی پانی ہو گیا، یعنی ان لوگوں نے پلان کیا تھا کہ 11 لوگوں کو جمع کریں گے اور آدھی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے باہر نکلتے ہیں، کعبے کے پاس جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم وہیں پر ان کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے سے، ان لوگوں کی نگاہ کے نیچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں گھر سے نکلتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور جاتے ہیں۔ غار ثور کا واقعہ آپ لوگوں نے سن لیا تھا، اور غار ثور میں پلان کے مطابق کھانا آتا جاتا، انتظام ہوتے رہتے ہیں، نیوز جو خبریں تھیں مکہ کی وہ آتی جاتی، اور دودھ پینے کا انتظام بھی ہو جاتا۔ یعنی یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں غار میں پہنچا رہا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ مکہ والے پریشان تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ میں تھے اور اچانک سے غائب ہو گئے، ہم نے اپنا شکار کو مس کر دیا۔ غصے میں، ہڑبڑی میں کیا کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو کعبے کے پاس لایا، انہیں مارا اور سوچا کہ ان کے پیچھے ٹائم برباد کرنے سے اچھا ہے کہ ہم دوسرا راستہ اختیار کریں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، ان کی بیٹی کو پوچھتے ہیں اسما کو کہ وہ کہاں پر ہے، اینا ابو؟ وہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں۔ اس کے بعد انہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہو جاتا ہے اور ارجنٹ میٹنگ بلاتے ہیں دارالندوا میں کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم کچھ نہ کچھ گفٹ دیں لوگوں کو، کیونکہ اب ہم سے وہ مس ہو گئے، اب ہم 20-30 مل کر تلاش کریں، اتنی دیر میں وہ مدینہ چلے جائیں، تو بہتر ہے کہ ہم کوئی گفٹ نکالتے ہیں، کوئی ترکیب نکالتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکڑ لیں۔
اب ترکیب نکالتے ہیں کہ جو شخص بھی ابو بکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ یا زندہ لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ، یعنی تقریباً 200 اونٹ کا انعام رسول اللہ اور ابو بکر پر لگ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوان، بوڑھے، کھوجی، بچے، تمام لوگ جو تلاش کرنے والے تھے وہ تلاش کرنے کے نکل گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ 100 اونٹ پلس 100 اونٹ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ان کے گہرے دوست ابو بکر بھی ہوں گے، یعنی اگر ہم ابو بکر کو پکڑ لیں گے تو بالکل آسانی سے محمد کو بھی ہم پکڑ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس دور میں جو اونٹ تھی اس کی بہت بڑی قدر تھی، جس طرح آج بھی اونٹوں کی بڑی قدر ہے۔ آج بھی اگر آپ اونٹ کا پرائس تلاش کریں تو وہ لاکھوں میں ہے، تو اس وقت تو اونٹ بڑے ایکسپینسو تھے، کیونکہ اس پہ جانا آنا لے جانا یہ تمام تجارتیں سفر کرنے کے لیے اونٹ ہی تو گھوڑا تھا ریت میں۔ اگر کسی کو 100 اونٹ مل جائے تو وہ تو کروڑ پتی بن جائے گا، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ کا ایک اونٹ، اس کی تعداد تو اس کی پرائس تو زیادہ ہے، لیکن اگر ایک اونٹ 1 لاکھ کا ہے اور اگر اس کے پاس 100 اونٹ آ گئے تو کروڑ پتی۔ اب تو یہاں آفر 1+1 چل رہا ہے، 100+100، یعنی اگر ابو بکر کو پکڑ لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں۔ اب ہر کوئی اونٹوں کی تلاش میں نکل گیا تھا، لوگوں کا قتل کرنے پر کروڑوں پتی بن جائیں گے۔ اب ان لوگوں نے تمام مکہ کو چھان لیا، اس کے بعد انہیں کچھ خاک نہ ملی۔ جب راستے کے ماہروں کو بلایا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف گئے۔ ابو جہل نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر محمد جائیں گے تو اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ جائیں گے، وہ مدینہ چھوڑ کر یمن کی طرف کیوں جائیں گے؟ کیونکہ ساتھ جو کھوجی ہیں ان کو پتہ تھا کہ 1 آپشن 2 آپشن 3 آپشن، یعنی اگر انسان کتنی دیر گھر میں چھپ ہو سکتا ہے، کون سا انسان مدینہ کی کون سے وادی میں جا سکتا ہے، یعنی وہ راستے کے جو ایکسپرٹ تھے ان لوگوں نے ابو جہل کو حتیٰ کہ غار ثور کے دہانے تک لے کر گئے، لیکن وہاں سے بھی وہ خالی ہاتھ آئے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم لوگ صرف وقت برباد کر رہے ہو، اتنی دیر میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ کے لیے نکل بھی گئے ہوں گے۔ اب 3 دن تک لوگ تلاش کرتے رہے، صبح شام پاگلوں کی طرح دوڑ لگا رہے ہیں 200 اونٹ کی لالچ میں، لیکن کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا، یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے، وہاں سے آسان ہوتا ہے کسی شخص کو دیکھنے کے لیے، کہیں کوئی دھول تو نہیں اڑ رہی ہے، کوئی سواری تو نہیں دوڑا رہے۔ راستے کے ماہر صحرا میں نکل گئے، کہیں دھول مٹی تو نظر آ جائے، کہیں پیر کا نشان تو آ جائے، کہیں سواری چلنے کی دھول مٹی تو اڑے، لیکن تمام ترکیبیں فیل ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پلاننگ یہاں سے کامیاب ہوئی۔ مکہ کے کافر اور تمام لوگ 3 دن تک تلاش کرتے رہے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، جو ہمت تھی وہ بالکل بیٹھ گئی، یعنی جو ارادہ تھا وہ کمزور ہو گیا، جو پہلے دن میں جو جوش تھا اب وہ جوش مایوسی میں بدل گیا، یعنی تمام لوگ تھک کر ہار گئے اور اپنے گھر آ گئے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی باقی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کا جو انداز تھا اس کو پکڑ لیا، یعنی غار ثور سے نکلنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ 3 دن تک خبریں آ رہی تھی، وہ تھک گئے، نہ کچھ ملا، نہ کچھ مٹی ملی، نہ جھاڑ ملا، نہ اونٹ کا کوئی چیز ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا کہ مومن بھی ہر بار دور انداز والا ہونا چاہیے، جب بھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، مشکل آئے، پہلے سے ہوشیار ہو، ہمت سے کام لے، ہمت سے کام لینے والا بنے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اسی دن اسماء بنت ابو بکر، عبداللہ بن ابو بکر کھانا لے کر تیار ہو جاتے ہیں سفر کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے سفر شروع کرتے ہیں۔ جو ڈیٹ تھی ربیع الاول کی 1 تاریخ، پیر کی رات 12 سپٹمبر 622 عیسوی، نبوت کا 13واں سال ختم پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی ہے اور ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن اریقط جو راستے کا ایکسپرٹ تھا۔ اب غار ثور میں مدینہ سے وہ نکلتے ہیں، اور میں آپ کو میپ بتاتا چلوں کہ میپ اللہ کرے کہ آپ کے لیے آسانی ہو سمجھنے کے لیے، کہ 2 لائنیں ہیں، تو وہ 2 لائنوں میں آپ سمجھ جائے کہ ایک لائن جو کامن لائن ہے
جو مکہ سے مدینہ جاتی ہے، لیکن ایک لائن جو مکہ سے پیچھے آتی ہے یمن کی طرف، اور یمن سے ہوتے ہوئے پھر وہ ریڈ سی کی طرف، ریڈ سی سے کاٹتے ہیں، کاٹ کے پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر واپس یو ٹرن کرتے ہیں جس طرح سانپ کی طرح چال ہوتی ہے، پھر راستے کو کاٹتے ہیں، پھر راستے کو کاٹ کر اس طرح مدینہ قباء تک پہنچتے ہیں۔ اب یہ جو راستے کا بتانے والا ایکسپرٹ تھا عبداللہ بن اریقط، اس شخص کے کانوں میں بھی خبر پڑ گئی تھی کہ 200 کیمل یعنی 200 اونٹ اسے آسانی سے مل سکتے تھے، لیکن اس نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایگریمنٹ کیا، وعدہ لیا تھا کہ یہ ایگریمنٹ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچائے گا۔ عبداللہ بن اریقط وعدے کا بڑا پکا تھا، جو راز کو راضی رکھا۔ اگر لالچ ہوتی تو مکہ والوں کو خبر دیتا کہ محمد اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں موقع پر لوگوں کو بتا دیتا کہ دیکھو یہاں پر آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کو قتل کر دو۔ لیکن ہمیں یاد ہے، ہم پچھلے ایپیسوڈز میں جو شروعات کے ایپیسوڈ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ عربوں کے یہاں وعدے کا مطلب کیا تھا، یعنی ایک وعدے کے لیے پورا کا پورا خاندان قربان ہونے کے لیے تیار تھا۔ ایک وعدہ کسی نے کر لیا تو چاہے وہ بھوکے مر جائے یا پھر پیاسے مر جائے، اس وعدے کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب ہم بھی کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں۔ اس سفر میں ہمارے لیے ڈھیر سارے سبق ہیں۔ اب عبداللہ بن اریقط وعدے کے مطابق 2 اونٹ لے کر آ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہاں سے نکلتا ہے۔ ایک اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھتے ہیں اور ان کے پیچھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اونٹ پر عامر بن فہیرہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام، اور ان کے پیچھے عبداللہ بن اریقط بیٹھ جاتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن اریقط کو کہا تھا کہ ہمیں ایسے راستے سے لے جانا جہاں سے کوئی ہمارا پیچھا نہ کر پائے، ہمیں ایسے راستے سے لے جانا جہاں سے کوئی چلتا نہیں اور کوئی نہ ہمیں آ کر کیچ کرے۔ یہ پہلے ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ ہمیں ایسے راستے سے لے جانا جہاں سے لوگ گزرتے پھرتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عبداللہ بن اریقط نے ہمیں یمن کی طرف دور تک لے کر گیا، کافی دور جانے کے بعد وہاں سے جدہ کی طرف موڑ لیا، جدہ جاتے جاتے بحر عامر کی طرف یعنی ریڈ سی کی طرف لے کر گیا، پھر وہاں سے ریڈ سی سے غسفان کی طرف لے کر گیا، غسفان کے راستے سے زعیم کی طرف لے کر گیا، وہاں سے گزرتے گزرتے بعد میں پھر راستے کو کاٹا، وہاں سے آگے بڑھا، بعد میں پھر اقرار سے گزرا، چلتا رہا، پھر وہاں سے بائیں موڑ لیا، پھر منہج پہنچا، پھر منہج سے پھر گزرتے گزرتے وہاں سے غدوان کو موڑ لیا، پھر ایک وادی میں لے کر گیا جس وادی کا نام تھا وکاسر، وہاں داخل ہوا، پھر جداجت کا رخ کیا، پھر اجردی تک پہنچا، اجردی پہنچا، وہاں سے ابابد، اور اس کے بعد فجہ کا رخ کیا، پھر آر میں اترا یعنی نیچے کی طرف اترا، پھر لیفٹ کی سائڈ چلتا رہا یہاں تک کہ وادی رعیم میں اتر گیا، اس کے بعد ہمیں قباء پہنچایا۔ عبداللہ بن اریقط راستوں کا بڑا ایکسپرٹ تھا، ماہر تھا، یہ راستوں کو کاٹتے جاتا، جس طرح آپ کو میپ میں سمجھ میں آ رہا ہے، جس طرح ہمارے چوک ہوتا ہے، ایکس روڈز ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ کاٹتے لے جاتا۔ کیوں راستوں کو کاٹتا؟ یعنی ایک ڈرائیور کو پتہ ہے کہاں پیٹرول ملے گا، کہاں ریسٹورنٹ ملے گا، کہاں پانی ملے گا، کہاں ایک سفر کرنے والے آرام کر سکتے ہیں۔ اس طرح عبداللہ بن اریقط کو پتہ تھا کہ کس راستے سے کاٹ کر جائیں گے تو کچھ کھانے کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس کا انتظام کریں گے، اگر ہم اس راستے کو کاٹ کے جائیں گے تو پھر ہمیں پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ اس طرح چھوٹا راستہ بڑا راستہ ہو گیا، یعنی چھوٹا سا سفر بڑا لمبا سفر ہو گیا۔ یعنی عبداللہ بن اریقط سے وعدہ لیا تھا کہ تم ہمیں ایسے راستے سے لے جانا جہاں سے کوئی گزرتا نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ مکمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے کاٹتے لیتے آگے جاتے گھومتے پھرتے کسی طرح بھی قباء پہنچا دیا۔ اور یہ راستہ کاٹنے میں، یہ راستے میں اتنا ایکسپرٹ تھا کہ کھانے کا بھی انتظام کیا، پینے کا بھی انتظام کیا، یعنی جسے اللہ کھلانا چاہتا تھا، لیکن اس نے مکہ کے تمام لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے مدینہ پہنچا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے، پیر والا دن، رات کا وقت تھا، رات سے غار سے نکلے،
پورا رات سفر کیا چلتے چلتے، پھر صبح ہو گئی، پھر صبح ہونے کے بعد دھوپ تیز ہونے لگی۔ جیسے ہی دوپہر کا وقت قریب ہوا، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک چٹان دیکھی، سوچا کہ یہاں سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہوں گے، سواریوں کو بھی آرام دینا ہے، کیوں نہ اس چٹان کی چھاؤں میں آرام کر لیا جائے، یعنی دھوپ کی گرمی ختم ہونے تک یہاں پر آرام کرے، اس کے بعد پھر آگے بڑھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چٹان دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کریں گے یا پھر سفر کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آرام کریں گے، اس کے بعد پھر سفر شروع کریں گے۔ تو جیسے ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ چٹان کے پاس آتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کے لیے کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سو جائے، میں اپنی نظر دوڑاؤں گا، کوئی آ تو نہیں رہا ہے ہمیں پکڑنے کے لیے، کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے، میں یہ ان پر نظر رکھوں گا، آپ سو جائے۔ کچھ ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند لگ گئی اور لمحے گزرتے گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کچھ ہلچل محسوس ہوئی، دیکھا کہ دور سے ایک شخص بکریاں چلانے والا وہ قریب آ رہا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ کوئی ہمیں پکڑنے کے لیے یا ہمیں کیچ کرنے کے لیے، ہمارا پیچھا کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے، لیکن جب وہ کچھ قریب آیا تو سمجھ گئے کہ یہ مکہ والا نہیں، ایک چرواہا ہے، یعنی بکریوں کو چلانے کے لیے نکلا ہے۔ اور جب دھوپ کی گرمی آ گئی تو اسے بھی چاہیے کوئی سایہ، وہ بھی سایہ تلاش کرنے کے لیے شاید ہو سکتا ہے وہ آتے جاتا ہو یہاں اس چٹان کے آس پاس، یا چٹان اسے پتہ ہے کہ چٹان کے نیچے سایہ ہے، تو چرواہا بھی جب چٹان کے قریب آتا ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو چرواہا نے کہا کہ میں فلاں فلاں مالک کا غلام ہوں اور ان کی بکریاں چلاتا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کنفرم کرنا تھا کہ کہیں یہ مکہ والا تو نہیں، کوئی جاسوس تو نہیں، یا پھر کوئی اس کے پاس نیوز ہے جو ہمیں کوئی نقصان پہنچائے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ صرف چرواہا ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر نہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا، کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری بکریوں میں کافی دودھ ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا دودھ ہم پی سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں پی لے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دودھ نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، رسول اللہ نے پیا، پھر اس کے بعد عبداللہ بن عریقت، عامر بن فہیرہ، ان لوگوں نے سب نے دودھ پی لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنا ہے اور یا پھر چلنا ہے؟ اس طرح پیر کی رات کو نکلے، پوری رات چلے، صبح ہو گئی، صبح کا دن میں آرام کر لیا، پھر جیسے ہی دھوپ کم ہونے لگی، شام کا وقت قریب آیا، پھر یہاں سے آگے کی طرف نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے تھے، اور اگر کوئی راستے میں ملتا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا کہ تاجر ہے تو وہ بھی تاجر ہے، یعنی اونٹ پہ اونٹ دونوں آمنے سامنے ہوتے، تو وہ پوچھتے کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے کہ یہ راستہ بتانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ سمجھتے کہ یہ یعنی روڈ بتانے والے، میپ بتانے والے، جس طرح بھی ہے اس طرح، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہنے کے پیچھے کہ یہ جنت کا راستہ بتانے والے ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس طرح ایک رات گزر گئی، پھر اس کے بعد ایک دن گزر گیا، پھر رات ہونے لگی، رات کا سفر شروع کرتے ہیں، پھر اگلے دن کا سورج نکلتا ہے۔ اب آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور جو کھانے کا توشہ تھا، جو ٹفن دیا تھا اسما بنت ابوبکر نے، اب وہ تو ختم ہو گیا، یعنی انسان 4 لوگ ہیں، 4 لوگوں کا کتنا وہ توشہ دیں گے مکہ والوں سے چھپا کر، اب جتنا انہوں نے توشہ ٹفن لے کر آئے تھے وہ ختم ہو گیا، اب کھانے پینے کی چیز چاہیے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اب عبداللہ بن عریقت راستوں کا جو ایکسپرٹ تھا، اسے پتہ تھا کہ بازار کس طرح ہے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت کہاں دستیاب ہوگی، ہمیں کون سی چیز کہاں سے انتظام کرنا ہے، یہ بالکل راستے کا جو ایکسپرٹ تھا، تو اس نے راستوں کو کاٹتے ہوئے محلوں سے، بستیوں سے لے کر گیا، پھر وہاں سے کاٹتے ہوئے صحرا میں، وادیوں میں لے کر گیا، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے پھر راستے میں راستہ کاٹا، جو شہر ہوتا ہے، جو وادیاں ہوتی ہیں جہاں آبادی ہوتی ہے، وہ طرف لے کر گیا، یعنی چھپ چھپاتے کسی طرح وہ مدینہ پہنچا۔ اب راستے میں بھوک لگ رہی ہے، اگلے دن کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب ایک خیمہ نظر آتا ہے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی، تو جھوپڑی کے قریب جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اندر کوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ہوں اندر۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم مسافر ہیں،
کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو ہمیں بیچ دے، ہم اس کی قیمت دیں گے، یا پھر آپ مسافر کی مہمان نوازی کریں۔ جیسا ہمیں عربوں کا پتہ ہے کہ کوئی اگر مسافر آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس جو ہمارا کھانا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو جب اس بوڑھی عورت سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو ہمیں بیچ دیں تو ہم اسے خرید لیں گے، اس عورت نے کہا نہ ہمارے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے، نہ کھلانے کے لیے کچھ ہے، نہ مہمان نوازی کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر بکریاں لے کر کہیں گیا ہے، کہیں وادی میں، اگر وہ ہوتا تو پھر آپ کا کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتے، یعنی بکریوں کا آپ کو دودھ مل جاتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر اپنی نگاہیں دیکھتے ہیں، ان کی نظر ایک بکری پر پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورت سے کہا کیا یہ بکری کا دودھ ہم پی سکتے ہیں، یا آپ اجازت دے، کیا ہم اس بکری کا دودھ نکال سکتے ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا یہ تو بکری لاغر ہے، کمزور ہے، کمزوری چل نہیں سکتی، جس کی وجہ سے ہم نے اسے گھمانے کے لیے یعنی صحرا میں لے کر نہیں گئے کہ کہیں کچھ کھا لے، کیونکہ یہی خود کمزور ہے، یہ تو چل نہیں سکتی۔ رسول اللہ نے کہا کیا آپ ہمیں اجازت دے تو ہم اس کا دودھ نکالیں؟ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، اگر دودھ نکلتا ہے تو ضرور نکال لیں اور پی لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو قریب کیا، اس کی ٹانگوں کو دور کیا اور بسم اللہ کہا، اللہ سے دعا کی اور اس کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ جیسے ہی دیکھتے تھنے جب بھر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور برتن منگوا کر اس میں دودھ نکالا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر اور ساتھیوں کو دودھ پیش کیا تو ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ پیجئے۔ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھیے جو محنت کر رہا ہے، جو سب نکال رہا ہے، وہ آخر میں پیے گا، سب سے پہلے آپ لوگ پئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو دودھ پیش کیا اور تینوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود پیا، پھر اس کے بعد دودھ اس عورت کو بھی پیش کیا اور اس نے بھی دودھ پیا۔ اب اس عورت کو یقینی نہیں ہوا کہ اس کمزور لاغر بکری میں سے اتنا دودھ کیسے نکلا، یعنی یہ 4 لوگ نے بھی دودھ پیا اور میں نے بھی دودھ پیا۔ یہ عورت آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی ایک عورت کے سامنے ایسا معجزہ ہو گیا کہ بالکل لاغر بکری جس کے اندر دودھ نہیں، چل نہیں سکتی تھی، اب وہ چلنے کے قابل بھی تھی اور دودھ بھر بھر کر آ رہا تھا۔ پھر یعنی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کون آخر شخص ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور برتن منگوایا جس میں دودھ نکالا اور کہا کہ یہ دودھ آپ کے شوہر کے لیے، ان سے کہنا کہ یہ دودھ پی لیں۔ پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب اس عورت کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ عورت کون ہے۔ اس عورت کا نام ہے معبد رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ عورت مسلمان ہے، بعد میں مسلمان ہو جاتی ہے۔ ان کے شوہر کا نام ہے ابو معبد۔ اب ان کے شوہر گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر میں دودھ کا جو برتن ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ اے معبد، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ یعنی یہ بکری تو بالکل لاغر ہے، لیکن اس بکری میں سے دودھ نکلنا تو مشکل ہے، لیکن دودھ کہاں سے آیا؟ تو ان کی بیوی معبد نے کہا کہ ایک بابرکت مسافر آئے تھے، مجھے کہنے لگے کیا میں اس بکری سے دودھ نکالوں؟ تو میں نے کہا کہ یہ بکری لاغر ہے، اس میں سے دودھ نہیں نکلتا، لیکن پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم دودھ نکالیں اگر آپ اجازت دیں۔ تو میں نے انہیں اجازت دی اور ان لوگوں نے دودھ نکالا، پیا، مجھے بھی پلوایا اور یہ دودھ آپ کے لیے رکھا۔ اب میں جو الفاظ کہنے والا ہوں یہ دنیا کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ابو معبد نے جو پوچھا مجھے اس آدمی کا حولیہ بتاؤ، یعنی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ بتاتی ہے، یعنی شوہر کے جیسے ہی وہ ایک الفاظ کہتی ہیں، شوہر کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور محبت کی خاطر دل خوش بھی ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ یاد رکھیں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ وہ دکھتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، چلتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، جب اب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں۔ تو معبد ایک اکیلی عورت ہے جس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں دنیا کے ہر سیرت کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ بتایا۔
دنیا بھر میں ام معبد چرچے میں ہیں، ہر کتابوں میں ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے ہیں، کیسے ان کی چال چلن ہے، ان کے سر پر کتنے بال ہیں، وہ کیسے ہیں. یہ ام معبد کی زبانی سے کتابوں کے پنوں میں لکھا ہوا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے ہیں؟ ام معبد کہتی ہے، چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت سا، نہ گھوندے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی کمی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈلا ہوا پیتر، سرمغی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمئی پلکیں، باریک وربام ملے ہوئی آئیبروز، چمکدار کالے لمبے بال، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک، پرجمال، قریب سے دیکھیں تو خوبصورت اور شیرین، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول. انداز ایسا تھا گویا لڑیوں سے موتی جھڑ رہے ہیں، دور سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبصورت دکھنے والے، اور اگر قریب آ جائیں تو سب سے بڑھ کر حسین. درمیانی خط تھا، نہ اتنے لمبے دیکھنا نہ گوارا لگے، اور نہ اتنا قد دیکھنے میں چھوٹا ہونے نگاہوں کو نہ جچے. دو ٹہنیوں میں درمیانی ٹہنی، یعنی تیسری ٹہنی سب سے زیادہ تازہ اور سب سے زیادہ خوش، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی آپ کا گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ کہیں تمام توجہ سے سنیں، اور اگر کوئی حکم دے تو جلدی سے اس پر عمل پیرا ہوں. طور سرور کا لہب، بڑے ہی کریم، ایسے فرض کی اطاعت کی جاتی ہیں. یہ الفاظ کتابوں کے پنوں میں درج ہیں کہ ایک ملاقات میں ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلیہ بتایا جو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ. شوہر نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سنا، اپنی بیوی کی زبان سے کہنے لگے، واللہ، اللہ کی قسم، یہ وہی شخص ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں. اگر وہ مجھے بھی مل جائے تو میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا. ایک روایت میں آتا ہے، اگر وہ مل جائے تو میں ان کی اطاعت کروں گا. جب علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، یعنی حلیہ بتانے میں سب سے ماہر، سب سے اچھا کس نے بتایا، تو جب علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے اچھا حلیہ ام معبد نے بتایا. یعنی سیرت کی کتاب میں سب سے زیادہ مشہور خواتین اگر کسی کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بتانا، ان کا حلیہ بتانا، تو یہ ہے ام معبد. ایک بار ام معبد مدینہ جاتی ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی ہے، کہاں ہیں وہ بابرکت شخص. پھر جب وہ رسول اللہ کے پاس جاتی ہیں تو پھر شہادت دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں اور مسلمان ہو جاتی ہیں. ایک عورت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں. یعنی ایک عورت کون سی؟ صحرا کی بددل، یعنی ایک ٹینٹ میں رہنے والے، ایک خیمے میں رہنے والے، ایک جھوپڑی میں رہنے والی عورت، ہم سے 1400 سال پیچھے ہے وہ، لیکن اس عورت کا نام آج بھی ہم لے رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی انہوں نے ایسا کام کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے اب دنیا کے آخری تک ان کا نام ہماری زبانوں پہ چڑھا دیا. ہم بھی ایسا کام کریں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا بھی نام لوگوں کے درمیان میں رکھیں. ہم جو کام کریں صرف اللہ کی خاطر، جو عمل کریں صرف اللہ کی خاطر، اور جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مخلص خالص اللہ کے لیے کریں تو پھر جب رزلٹ دنیا میں آ جاتا ہے، آپ دیکھیں اگر رزلٹ دنیا میں پتہ نہیں چلتا تو پھر مرنے کے بعد آپ کو رزلٹ پتہ چل جائے گا. جس طرح ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری کی، یہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی زبردست کتاب لکھی کہ اول آنے والی، اور ان کی جو کتاب ہے وہ فری میں ملتی ہے سعودی عرب میں. ہندی، اردو، تیلگو، ملیالم، عربی، انگلش، کئی زبانوں میں ان کی کتاب موجود ہے، اور وہ بھی وہاں سے فری ملتی ہے. دیکھیں کہ دنیا سے وہ چلے گئے لیکن ان کا نام آج بھی باقی ہے. رحیم اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہم جانے کے بعد ہمیں اس کا اجر ملے.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ ہمیں معاف کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیں نہ پکڑ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر دنیا کے شر سے، فساد سے بچا۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم آپ سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ ایپیسوڈ ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک میپ شیئر کر رہا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن کہاں تھے، دوسرے دن کہاں تھے، تیسرے دن کہاں تھے۔ یہ ایک ایک چیزیں تاریخ کے جو ہسٹری ہے، ہسٹری لکھنے والے، ہسٹری جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک چھوٹا سا میپ بنایا ہے کہ اولا ثالثہ ثلاثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن کہاں پر تھے۔ ڈاٹس آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا یا کر رہا ہوں کہ دیکھ لیں کہ آپ کو اللہ کرے کہ امید ہے کہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک نقطہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔